وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں۔ ادارے نے پریس کانفرنس وفاقی حکومت کو اعتماد میں لے کر کی۔ یہ بات پوری ذمہ داری سے کہی گئی کہ سیاست سے رابطہ منقطع کر لیا ہے۔ ہم سے فاحش غلطیاں ہوئی، یہ لفظ استعمال کیا۔ یہ پریس کانفرنس جو ہے انہوں نے وفاقی حکومت کو اعتماد میں لے کے کی ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آؤٹ آف دا بلو پریس کانفرنس کی ہے۔ سائفر کا لہرانا اس جلسے کے اندر جو ہے اس کو منع کیا گیا کہ یہ مت کرو، یہ جال سازی جو ہے اس طرح ایک پبلک جلسے میں نہ کرو، لیکن ان منع کرنے کے باوجود اس نے ایک نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ جو ہے اس کو اپنی سیاست کے لیے جو ہے استعمال کیا، ایک جال سازی کی، جو بعد میں پتہ بھی لگ گیا۔ وہ جو آڈیو ٹیپ جو ہے ریلیز ہوئی اس میں کہا گیا کہ اس کو استعمال کرو، ہم اسے کھیلیں گے۔ شہداء کے خون کی جو سرخ لکیر ہے اس کو کراس کرنے کی کسی کو اجازت دی جاتی ہے۔ وہ بڑا ٹرینڈ چلاتے ہیں، فلانی چیز جو ہے ریڈ لائن ہے، فلانی چیز ریڈ لائن ہے۔ ایک ہی ریڈ لائن ہے آئین و قانون جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ متبرک اور مقدس جو ہے وہ شہداء کا خون ہے۔ فوج اس سرزمین کی ہے، فوج جو ہے کسی فرد واحد کی نہیں ہے۔ ان کا خون جب بہتا ہے تو اس دھرتی کے لیے، اس زمین کے لیے، سرزمین کے لیے، اس پاک سرزمین کے لیے بہتا ہے، کسی انسان کے یا کسی پارٹی کے یا کسی کے اقتدار کے تحفظ کے لیے نہیں بہتا۔ ارشد شریف صاحب مرحوم کا بھی ذکر آیا، انہوں نے اس کو بھی سیاسی کاروبار بنا دیا۔ موت کا یا کسی تعلق کے تقدس کا کوئی خیال نہ کیا۔ ارشد شریف صاحب کی جو موت ہے، اس کے جو مضمرات ہیں یا اس کے پیچھے جو لوگ ہیں، ان کو سامنے لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اس چیز کا احترام اور اس کا تقدس جو ہے برقرار رکھنے کے لیے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران نیازی کا مکروہ چہرہ آج مزید عیاں ہو گیا۔ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے سائفر کا ڈرامہ رچایا۔ وزیر داخلہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ عمران نیازی کا جو مکروہ چہرہ پہلے ہی قوم کے سامنے ایکسپوز جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، آج مزید جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے۔ آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ سائفر کا جو ڈرامہ اس نے رچایا اپنی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے، یہ ہے اس آدمی کا جو ہے یعنی جو اصل چہرہ، کہ اگر اس کے مفادات کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت جو ہے وہ کام کرے تو پھر اس کی تعریفیں ہیں، پھر وہ محب وطن ہے، پھر جو ہے وہ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ اور اگر اس کے مفادات کی کوئی اگینسٹ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ نہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ میر جعفر ہے، وہ میر صادق ہے، اور وہ جو ہے وہ پھر غدار بھی ہے۔ وزارت داخلہ نے صوبائی حکومتوں کو تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے خط تحریر کیا ہے، جس میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے عدم استحکام کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے خط میں کہا گیا ہے کہ کسی کو زبردستی طاقت کے ذریعے وفاق پر چڑھائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کو آئین کے تحت اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہر صوبہ وفاقی قوانین پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ وفاق صوبوں کو ہدایات دے سکتا ہے۔ تمام سرکاری ملازمین ریاستی قوانین کے تابع ہیں۔ کسی حکومتی ملازم کو لانگ مارچ میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان اور زمبابوے کے میچ میں حیران کن طور پر مسٹر بین کی گونج پڑی رہی۔ گرین شرٹس کی شکست پر منچلوں نے اسے 6 سال پرانے دھوکہ دہی کا بدلہ قرار دیا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ پرتھ میں کھیلے گئے ٹی20 ورلڈ کپ میچ میں برطانیہ کے مشہور زمانہ کردار مسٹر بین کا ذکر ہوتا رہا، جس کے چرچے ایک روز پہلے سے ہی سوشل میڈیا پر عام ہوئے کہ پاکستان سے 6 سال پہلے جعلی مسٹر بین کی صورت دھوکہ دہی کا بدلہ لیا جائے۔ واقعے کے مطابق 2016 میں زمبابوے میں منعقدہ ایک پروگرام میں مسٹر بین کو بلایا گیا، جس کی آمد پر منچلے بے حد خوش ہوئے، لیکن اس وقت ان کے غم و غصے کا ٹھکانہ نہیں تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ اصلی کردار مسٹر بین نہیں بلکہ یہ پاکستانی عارف نامی شخص ہے۔ اسی ناخوشگوار واقعے کو ورلڈ کپ میچ سے جوڑا گیا، جو واقعی حیران کن تھا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہا۔ گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہوئی۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اکثر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ شمالی علاقوں میں سردی برقرار رہے گی۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ سردی لیہ میں پڑی، جہاں درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سکردو میں 0، کالام میں 1، زیارت اور بابوسر میں درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔